بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ایک اہم باتیں سماعت فرمائیے۔ اصالِ ثواب کی محافل جب جی چاہیں جس وقت جی چاہیں کریں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ غرباء اور فقراء کو دھتکارا نہ کریں، ان کے لیے الگ کھانے کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ صدقے کا ثواب بے مثل اور بے حساب مردوں کو ملا کرتا، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا کریں۔ دوسری بات، تعزیت صرف اور صرف 3 دن شریعت میں مقرر ہے۔ تعزیت کا حکم چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں دن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں جب اس طرح کے اصالِ ثواب کی محافل ہوتی ہیں، ملتی ہیں، بیٹھتی ہیں، پھر روتی ہیں، اور مرد حضرات میں بھی اس طرح کی عادات پائی جاتی ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، شرعاً حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت نے صرف تعزیت 3 دن تک قرار دی ہے۔ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب وصال کر گئے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تو اپنے چہرے کو اور جسم کو خوشبو لگائی اور کہا میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خامند کے علاوہ جو بھی فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ افسوس نہ کرے۔ ہاں، خامند کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ تو ہمارے ہاں عدت کا مسئلہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے آگے شادی کرنی ہو وہ عدت گزارے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عدت کا حکم ساری خواتین کے لیے ہے، اور عدت کا مطلب کیا ہے کہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، اچھا لباس اور خوشبو وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی، باقی جو عام معمولات ہیں وہ زندگی کے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ عدت میں خواتین ہوں تو دامادوں سے بھی پردہ، اور باقی جن رشتہ داروں سے پردے کا حکم نہیں ان سے بھی پردہ، اور عدت میں نہیں ہے تو جن سے پردے کا حکم ہے ان سے بھی پردہ نہیں۔ تو یہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، جن لوگوں سے پردہ ہے ان سے ہر حالت میں پردہ ہے، اور جن سے پردہ نہیں ہے ان سے عدت کی حالت میں بھی پردہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ سیکھیں اور سکھائیں، اور اس کو کوشش کریں کہ خود بھی نماز جنازہ سیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ اگر آپ دل سے متوجہ ہو کے نماز جنازہ والی کتاب خرید لیں گے اور اس سے نماز جنازہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اپنی حدیث مبارکہ میں ایک بہت سارے طریقے ہیں نماز جنازہ کے، لیکن ایک بالکل آسان طریقہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہ پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد وہ والا درود شریف پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ صرف 10 منٹ کی محنت کی ضرورت ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے ہاں جو نوحہ کیا جاتا ہے، چہرے اور گریبانوں کو پھاڑا جاتا ہے، چہرے کو پیٹا جاتا ہے اور وویلا کیا جاتا ہے، بلند آوازیں نکالی جاتی ہیں، یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ حکم ہمیں یہ ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُم مِّن مُّصِيبَةٍ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ مسلمانوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں، وہ اپنا گریبان نہیں پھاڑتے، اپنے چہرے کو نہیں نوچتے۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، نبی علیہ السلام نے ان طریقوں کو جو ہے وہ غلط شمار کیا ہے اور ان طریقوں کو امت پر حرام قرار دیا ہے، اس لیے ان طریقوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کفن کے اعتبار سے بات یاد رکھیں، مرد کے لیے 3 کفن ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے لیے جو 3 کپڑے ہیں ان میں اس کی تہہ بند کے لیے ایک سادہ کپڑا ہے سفید رنگ کا، جس طرح کا زندگی میں وہ لباس استعمال کرتا تھا، اور ایک اس کی قمیض کے لیے سادہ کپڑا ہے، سلائی لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے چادر ہے۔ اور عورت کے لیے ان 3 کپڑوں کے علاوہ 2 مزید کپڑے ہیں، ایک سر کے لیے دوپٹہ ہے اور ایک سینہ بند ہے۔ یہ 5 کپڑے عورت کے لیے ہیں، لیکن اگر 3 کپڑوں میں بھی عورت کو کفن دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور مرد کے لیے صرف 2 کپڑے بھی ہوں، ایک بطور تہہ بند اور ایک بطور قمیض، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ کفن ہمارے یہاں جو سلائی کرنے کا مسئلہ چل پڑا ہے نا، ایک نیا طرز چل پڑا ہے کہ کفن لیں اور اس کو پھر سلائی کریں، یہ طریقہ کار نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے گریز کیا کریں۔ چادر لیں اور اس کو درمیانہ سا سائز کا کاٹیں اور بطور تہہ بند استعمال کریں مردے کے لیے، اور کپڑا لیں قمیض کا، اس کو دوہرا کریں، درمیان سے اس کو کاٹیں جس سے اس کا سر گزر جائے، آدھا کپڑا آگے اور آدھا پیچھے، یہ اس کی قمیض بن گئی۔ اس کے بعد پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ایک لفافہ تیار کیا جاتا ہے جو نیچے اور اوپر دونوں طرف سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، یہ مرد کے لیے کفن ہے۔ ہمارے یہاں اس میں اتنی خرافات برتی جاتی ہیں اور یہ کچھ کیا جاتا ہے، الامان والحفیظ۔ تدفین کے وقت خیال رکھا کریں کہ کفن
کہ نیچے زمین کے نیچے چٹائیاں اور دیگر چیزیں پیسے ضائع نہ کیا کریں، وہی پیسے مردے کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا کریں. کسی غریب مسکین فقیر کو محلے میں اپنے علاقے میں دیکھ کے اس کی مدد کیا کریں. اور یہ جو رواج ہے کہ قبر کے اوپر موم بتیاں اور اگربتیاں لگاتے ہیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. آگ جلانا قبرستان میں ویسے ہی منع ہے بلا ضرورت. ضرورت اگر ہو تو پھر جلائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی قبر پر نہیں، الگ موم بتی یا کوئی اس طرح کی لالٹین وغیرہ جلائی جا سکتی ہے. لیکن اب تو اس کا رواج ہی نہیں رہا، جدید چیزیں آ گئی ہیں. تو اگربتیاں قبروں پر نہ لگایا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر پر انگارہ رکھنے سے، آگ جلانے سے منع کیا ہے. اور یہ کوئی ثواب نہیں ہے کہ اگر اگربتی قبر پر لگائی جائے یا موم بتی لگائی جائے، اس کا کوئی اجر نہیں ملنا. اجر ملنا ہے اس کی طرف سے جو صدقہ اور خیرات کیا جانا ہے. تو اپنی زندگیوں کو بھی سادہ بنائیں، اور یہ جو احکامات شریعت ہیں ان کو بھی سادہ ویسے ہی رہنے دیں جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا. اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں. نبی علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ ہمیں اضافے کی کوئی ضرورت ہو. نبی علیہ السلام نے بالکل سادہ اور بہترین احکام دیے ہیں، انہی احکام پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. شرعی احکام سیکھنے، سچے دل سے قبول کرنے اور ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. بسم اللہ